میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ مولا نے جو کچھ عطا فرمایا اس کے پیچھے اس کی غرض و غایت ہے۔ زمین عطا فرمائی، اس کے پیچھے بھی مقصد، آسمان عطا فرمایا، اس کے پیچھے بھی مقصد، آب و ہوا عطا فرمائی، اس کے پیچھے بھی مقصد، چاند و سورج عطا فرمایا، اس کے پیچھے بھی مقصد، ماں باپ عطا فرمائے، اس کے پیچھے بھی مقصد، اولاد عطا فرمائے، اس کے پیچھے بھی مقصد۔ کوئی چیز ایسی اللہ نے نہیں عطا فرمائی جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے نماز عطا فرمائی، اس کی بھی غرض و غایت موجود ہے۔ حج کا حکم عطا فرمایا، اس کے پیچھے بھی مقصد پوشیدہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا، اس کے پیچھے بھی مقصد پوشیدہ ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا اور اس کے روزے فرض فرمایا، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد پوشیدہ ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہم رسموں کے عادی بن گئے۔ نماز رسمی طور پر، زکوٰۃ رسمی طور پر، حج رسمی طور پر الا ماشاء اللہ، اور ایسے ہی ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہم روٹین کا سمجھ کر کے رسمی طور پر رکھتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے کبھی ماہ رمضان المبارک کے اندر جھانک کر کے نہیں دیکھا کہ اتنا مقدس مہینہ جس کے پانے کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے دعا کر رہے ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آخر اس ماہ مبارک میں وہ کیا چیز ہے جس کو پانے کی تڑپ اور طلب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ چیزوں کی قدر جیتے جی آدمی کر لے تو بہتر ہے، ورنہ مرنے کے بعد ان چیزوں کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو حافظ کی قدر نہیں کی جاتی، عالم کی قدر نہیں کی جاتی، مفتیان کرام کی قدر نہیں کی جاتی، مشائخ کی قدر نہیں کی جاتی، لیکن کل بروز قیامت جب ان کا مقام بندہ دیکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا اونچا تھا۔ اور بات سچی بھی ہے کہ دنیا کے بہت سارے انسان جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں، لیکن میرا یہ تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے آپ محفوظ کر لیجئے گا کہ 2 چیزیں جیتے جی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ 2 چیزیں انسان کو جیتے جی نصیب نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز ہے قبر اور دوسری چیز ہے قدر۔ قبر بھی مرنے کے بعد نصیب ہوگی اور قدر بھی انسان مرنے کے بعد ہی کرتا ہے۔ باپ زندہ تھا، بیٹے نے قدر نہ کی، ماں زندہ تھی، بیٹے نے قدر نہ کی۔ جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ جس کی دعا سے ساری گاڑیاں چل رہی تھیں وہ دعا دینے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا، پھر قدر ہوتی ہے۔ علماء اور مشائخ کی قدر کا بھی یہی معاملہ ہے، جیتے جی انسان قدر نہیں کرتا، چاہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ نہیں پوچھتے، اور مرنے کے بعد پھر گنبد بھی بناتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں اور عرس بھی مناتے نظر آتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے۔ قرآن اللہ کی نعمت ہے، قدر کرو۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کی نعمت ہے، قدر کرو۔ اب اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم سے سمجھو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی عظمتیں کتنی ہیں اگر میں بیان کر دوں تو لوگ چاہیں گے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی رہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، کسی نے مسجد بنا لی، جب کوئی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے گا تب جا کر کے مسجد بنانے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بنانے کا ثواب مل گیا، لیکن کنٹینیوز جو ثواب اسے ملتے رہنا چاہیے، یہ بغیر اس میں سجدہ کیے ثواب اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے آدمی یہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے
اور وہاں پہنچنے کے بعد وقوف عرفہ، منی، مزدلفہ، طواف زیارت، یہ ساری چیزیں کرے، تب جا کر کے اسے ثواب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن وحد رمضان تیری عظمتوں پر قربان کہ روزے دار تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، تلاوت بھی نہیں کر رہا، سجدہ بھی نہیں کر رہا، روزے کی حالت میں سویا ہے، روزے کی حالت میں سویا ہے۔ اے سونے والے تیری قسمت پہ قربان، تو سویا ہے پھر بھی تیرے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے رمضان، ایسا مہینہ جس میں ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہو کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن پیٹ بھرنے والے اور شکم کی پرورش کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ چین اسموکر جو ایک سگریٹ پیتے ہیں، پھینکتے ہیں، پھر دوسری جلاتے ہیں، یہاں گٹکا دبا کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، اور ہر 2 گھنٹے پر جن کو کھانے کے لیے چاہیے، ہر 1 گھنٹے پر جن کو چائے چاہیے، جیسے ہی ماہ رمضان قریب سے قریب تر آتا ہے ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑنی شروع ہو جاتی، اب کیا ہوگا، کیسے بھوکے رہیں گے، کیسے پیاسے رہیں گے، اور پھر یہ دعا کرتے ہیں یار 29 کا چاند نہ ہو، ایک دن اور ٹل جائے۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ برکت والے اور فضیلت والے مہینے کے سلسلے میں وہ یہ سوچے کہ دیر سے شروع ہو، یا اللہ اب کیا ہوگا، آنے کی خوشی کی بجائے ماہ رمضان کے آنے کا غم ہو، ایسا بندہ پوری زندگی غم ہی میں گزار سکتا ہے، خوشی میں نہیں گزار سکتا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمایا تب سے مہینے اللہ نے 12 ہی بنائے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر غلامان رسول یہاں پر موجود ہیں، میں ذرا آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتے ہوئے عرض کروں کہ مجھے بتاؤ، جنوری سے لے کر دسمبر تک بوڑھا بوڑھی سب کو یاد ہے، لیکن محرم سے لے کر ذی الحج تک کے 12 مہینوں کے نام اچھے خاصے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم۔ کہا جائے ذرا اسلامی 12 مہینوں کے نام بتاؤ تو پیشانی سے پسینہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق جب سے ہوئی تب سے اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، لیکن ان 12 مہینوں کے نام میں سے کسی بھی مہینے کا نام قرآن شریف میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ لفظ محرم، اس میں محرم ماہ مبارک، اس کا نام قرآن شریف میں نہیں۔ لفظ سفر جو سفر المظفر مہینہ ہے، اس کا نام بھی قرآن میں نہیں۔ ایک مہینہ صرف ایسا ہے جس کا نام میرے کریم نے صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا، اور وہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ عربی میں شہر کے معنی ہوتا ہے مہینہ، اور آپ دیکھتے ہوں گے بنگلور بڑا شہر ہے، بڑی سٹی کو بھی شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے معنی کیا ہوتا ہے، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ آپ کسی دیہات سے جا رہے ہوں، تاریکی میں آپ کی گاڑی دوڑ رہی ہو، اچانک لمبے لمبے ٹاور نظر آنے لگ جائیں، خوبصورت بلڈنگیں نظر آنے لگ جائیں، تو آپ فوراً کہتے ہیں شہر آ گیا۔ تو ایسے ہی جب چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ مہینہ نظر آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شہر کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کو رمضان کہا گیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز میں نے شروع میں عرض کیا بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساروں کا نام سجاد ہوتا ہے، بہت ساروں کا نام ساجد ہوتا ہے، لیکن سجدہ ہی نہیں کرتے وہ۔
رمضان، رمضان کے معنی ہوتا ہے تپش کے، گرمی کے. جب یہ ماہ مبارک آیا تو گرمی شدید تھی، تپش تھی، تو اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا. لیکن چونکہ عظمت والا مہینہ ہے تو اس ماہ مبارک میں آدمی جب بھوکا رہتا ہے، دن بھر پیاسا رہتا ہے، تو اس کا جگر اندر سے جلتا رہتا ہے. اب جیسے ہی جگر جلا، اللہ نے گناہ جلا دیے، گناہ جلا دیے. اور یہی وجہ ہے کہ جگر کے جلنے ہی کی وجہ سے افطار کے وقت آدمی پانی پر ٹوٹ پڑتا ہے، لاؤ پانی لاؤ شربت، لاؤ پانی لاؤ شربت، اس لیے کہ جگر کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، یہ جل رہا ہے اندر سے. اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا. یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اتنی طاقت ہے اس مہینے کے اندر. اب قرآن نے اس مہینے کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ اسے معمولی نہ سمجھو. جب اس مہینے کو ہم نے عطا فرمایا تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ ہم نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں، رمضان ہی کا انتخاب ہم نے کیا ہے. انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل کیا گیا. اب قرآن رمضان میں نازل کرنے کے لیے کیوں فرمایا گیا؟ آخر کیا ہے قرآن شریف کے اندر کہ اس کے نزول کے لیے میرے کریم نے اس عظمت والے مہینے کا انتخاب فرمایا؟ اب قرآن خود کھل رہا ہے اور مولا عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. اللہ نے اس کتاب کو کیوں نازل فرمایا؟ ہدایت کے لیے. بس یہیں سے بات سمجھ میں آئی. کیا ہم نے کبھی قرآن سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی؟ یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ وہ دکھاتی ہے کتاب جو کوئی نہیں دکھا سکتا. اسی لیے قرآن میں جا بجا دیکھنے کے بارے میں فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. جا بجا قرآن میں اللہ دکھا رہا ہے، دیکھو. لیکن جو ٹی وی دیکھ رہا ہو، پکچر دیکھ رہا ہو، وہ قرآن سے کیا دیکھے گا؟ یہ جو قومیں بھٹک رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو دکھایا وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دیکھ رہی ہے ہماری قوم جو پکچر، تھیٹر، گانے، باجے، تماشے، سنیما جو دکھا رہے وہی دیکھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ لوگ ٹی وی دیکھنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا ہی کو خرید لیا کہ دکھاؤ ان کو الٹ سلٹ سب. ہر چیز دکھا کر بیچی جا رہی ہے. کوکا کولا دکھا کر بیچا جا رہا ہے، صابن دکھا کر بیچا. دو لوگ دیکھنے کے آتے، ٹی وی دیکھنے کے آتے. اسی لیے مارکیٹ کے اندر کاسمیٹک کی چیزیں جتنی بکتی ہیں اتنی کوئی اور چیز نہیں بکتی. لڑکیاں دیکھتی ہیں ٹی وی کے اندر کہ یہ کریم آیا لے لو، کھانے پینے کی یہ چیز آئی لے لو. دن بھر تو تم وہی دیکھ رہے ہو جو ٹی وی تمہیں دکھا رہا ہے. کبھی تم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کبھی قرآن نے جو دکھایا وہ دیکھنے کی تم نے کوشش کی؟ اور جب کوئی قرآن کے ذریعے دیکھتا ہے اور قرآن جو دکھاتا ہے وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. یہ ہے دیکھنے کی بات. یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے اور ٹیڑھا راستہ نہیں. قرآن کہتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. بھٹکانے والی چیزوں کو تو تم نے دیکھا، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب کو تم نے نہیں دیکھا. ہاں دعا ضرور کرتے ہو تم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اراۃ الطریق بھی ہے، دکھانے کا معنی بھی بعض لوگوں نے لیا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے چلانے کا معنی لیا. چلا تو چلو گے کب؟ جب دیکھو گے تب نا. اندھے بن کر تو نہیں چل سکتے. تو اب کیا دیکھو؟ آج کس کو چلتا دیکھ رہے ہو؟ ہیرو کیسا چلتا ہے؟
ہیروئن کیسے چلتی ہے؟ مجھے تو ان ظالم نوجوان بچے اور بچیوں کو جی چاہتا ہے کہ کوڑے لے کر کے ماروں، جو راستے کے اندر بائک پر ایک دوسرے سے ایسے چپک کر بیٹھ کر کے نکلتے ہیں کہ مارے شرم کی نگاہیں نیچے کر لینی پڑتی ہیں۔ دیکھ لیا ہیرو ہیروئن کو، چل پڑے اس طریقے سے۔ دعا تو کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کس کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ لیکن معلوم ہی نہیں ہے وہ انعام یافتہ بندے کیسے چلتے تھے، کیا کرتے تھے، نہیں معلوم۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرس کا میں بھی قائل ہوں، میں بھی عرس مناتا ہوں، عرس میں جاتا بھی ہوں، خواجہ صاحب کے یہاں ہر سال جاتا ہوں، بلکہ بار بار جاتا ہوں، سال میں کئی بار جاتا ہوں۔ لیکن جانے کا مقصد بتاؤں؟ میرے استاد گرامی جو ہے، ایک مرتبہ میں اجمیر مقدس جا رہا تھا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں بارگاہ خواجہ میں، دعا فرمائیں کرم ہو جائے۔ تو بڑی پیاری بات فرمائی، مفتی صاحب توجہ چاہوں گا جو ان کا جملہ تھا اس پر۔ ارشاد فرمایا مولانا خواجہ صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جو راستے پر چلانے کے لیے آپ آئے نا، آپ کرم فرما دیں کہ وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کہاں چل رہی ہے ہماری قوم؟ جہالت کے راستے پر، برائی کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر، نافرمانی کے راستے پر، رب کو ناراض کرنے والے راستے پر ہماری قوم چلی، اور دعا کیا کرتی ہے؟ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ عرس منانے کی وجہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ ڈھول تاشے کے لیے؟ میلہ سلا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے لفظ عرس استعمال نہیں فرمایا، لیکن شعر کے اندر عرس کے مقصد کو بیان فرما دیا۔ عرس منانے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عرس اس لیے مناؤ کہ جس ولی کی بارگاہ میں تم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہو، وہ ولی یہ مقام تک پہنچے کیسے، اس راستے کو تلاش کرو تم۔ یہ مقصد، یہاں سب مقصد بھول گئے۔ تو یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب۔ اب اتنی عظیم کتاب، اتنی عظمت والی کتاب، اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ماہ رمضان ہے، اور پھر اسی ماہ مبارک میں ایک رات کا انتخاب نزول کے لیے فرمایا، اور پھر ارشاد فرما دیا کہ اس رات کی عظمت تم جانتے ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اور پھر جانتے ہو یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ قرآن کہتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ یہ رات بھی اللہ نے ہم کو ماہ رمضان میں عطا فرمائی، ماہ رمضان میں عطا فرمائی۔ اور پوری دنیا کو اگر آپ کھنگال کر کے دیکھیں اور جائزہ لے کر کے دیکھیں، 1.5 ارب سے زائد پوری دنیا میں مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن 5 وقتہ نمازی کو اگر آپ تلاش کریں کہ کتنے % لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 2-3% سے بھی زیادہ آپ کو شاید نہ مل سکیں۔ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد کا سروے کرنا تو ڈیفیکلٹ ہوگا، شہر کے اندر تلاش کر لیجئے، اور شہر میں بھی ڈیفیکلٹ ہو تو گھر ہی میں تلاش کر لیجئے کہ آپ کے گھر کے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی سے اندازہ لگ جائے گا۔ تو نماز ادا کرنے والوں کی تعداد اور پرسنٹیج کے اعتبار سے 2 یا 3%۔ حج کا معاملہ بھی بوڑھے ہونے کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے بھی ادھر ادھر کچھ گھما پھرا کر سیٹ کر لیتے ہیں کہ پیسہ گھوم کر پھر واپس ہمارے پاس آ جائے۔ لیکن قربان جائیے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اس کا پرسنٹیج مسلمانوں میں ہم تلاش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس عبادت کرنے والوں کا پرسنٹیج ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جس بچے پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، ماں چاہتی ہے میرا یہ بیٹا بھی روزہ رکھ لے، تو پھر قدرت کا کرم کیا ہوتا ہے؟ ارے اتنی بڑی تعداد میں تم میری اطاعت کر رہا ہے اور تم لوگ میری بندگی کر رہے ہو، تو مولا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سال بھر غریب جو اپنے دسترخوان پر نہیں کھاتا، ماہ رمضان میں اس کے دسترخوان پر وہ نعمت بھی نظر آتی۔ اس لیے کہ جب پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنی بڑی تعداد اللہ کی اطاعت کر رہی ہو تو مولا کی رحمت اور برکتیں بھی ان پر نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی کئی شان میرے کریم نے بیان فرمائی،
کئی شان، کئی مقامات پر. کہیں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. کہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. مختلف شان اس کتاب کی بیان فرمائی. کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ قرآن کی عظمت تھوڑی دل میں بیٹھ جائے. یہاں طبیعت گھبراتی ہے، گارڈن میں چلے جاتے ہیں، کسی دوست کے گھر چلے جاتے ہیں، چلو یار اس سے تھوڑی سی بنکس کریں گے، تھوڑا سا دل بہل جائے گا. کسی دل بہلانے والے کے پاس چلے گئے، بات چیت کریں گے، دل بہل جائے گا. ٹینشن آیا، کسی کے پاس چلے گئے، بہت زیادہ ٹینشن اور اسٹریس ہے، تو ڈاکٹر کہے گا کہ ہل اسٹیشن چلے جاؤ. آدمی چلا گیا گھومنے کے لیے پہاڑوں میں، گارڈن والے علاقوں میں، اور وہاں جا کر کے گھوم کر کے آ گیا. لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. زمین کے اوپر تو آپ کے دل کو بہلانے والے بہت ملیں گے. بیوی دل بہلا سکتی ہے، بھائی دل بہلا سکتا ہے، دوست دل بہلا سکتا ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے گا، یہاں تو ابھی بھی لائٹ جلتی ہے، لائٹ چلی گئی تو آپ انورٹر کے ذریعے اور جنریٹر کے ذریعے پتہ نہیں کس طریقے سے آپ اپنے گھر کی لائٹ جلا لیتے ہیں اور روشنی کر لیتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا؟ وہاں تو سارے رشتہ دار تمہیں زمین کے اوپر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے خود، اور زمین کے اندر تمہیں چھوڑ دیں گے. اب تمہارا دل قبر میں کون بہلائے گا؟ کون ہے جو قبر کے اندر تمہارا مونس و غمخوار ہوگا؟ تو آپ جانتے ہیں جب بھی قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو قاری قرآن یا حافظ قرآن جب ختم قرآن کی دعا پڑھتا ہے نا، تو پہلی دعا یہی ہوتی ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ میری قبر کی وحشت کے لیے اس قرآن کو مونس و غمخوار بنا دے. تو جہاں کوئی تمہارا دل بہلانے والا نہیں ہوگا، وہاں یہ کتاب تمہارا دل بہلائے گی. یہ کتاب تمہیں، اور اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. روزے اور قرآن کل بروز قیامت دونوں سفارش کریں گے. روزہ کس طریقے سے؟ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا اس کو میں نے بھوکا رکھا تھا، پیاسا رکھا تھا، تیری رضا کے لیے نہیں کھایا تھا مولا، تیری رضا کے لیے اس نے پیاس برداشت کی تھی، خواہش کو اپنی روک کے بیٹھا تھا. مولا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما دے، بخش دے اسے. مولا روزے کی سفارش قبول کر لے گا. ایسے ہی قرآن کہے گا مولا اس نے میری تلاوت کی. بلکہ پورا قرآن تو اپنی جگہ پر ہے. اگر کوئی شخص مرد و عورت روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سورت کی تلاوت کرنے والا جب مر جائے گا اور اس کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہوں گے جس کے سبب سے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، تو یہ سورہ مبارکہ اللہ سے جھگڑا کرے گی. اسے سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں. یہ جھگڑا کرے گی، مولا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اسے جہنم میں ڈال رہا ہے، نہیں جانے دوں گی. یہ سورت روکے گی، مولا جانے نہیں دوں گی. ارشاد ہوگا اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، تو پھر یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا میری سفارش قبول کر لے ورنہ اپنی کتاب سے مجھے نکال دے. یہ کتاب، یہ ہے قرآن. اس کے نزول کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا. تو پتا چلا اتنی عظمت والی کتاب ہمیں جس مہینے میں ملی وہ ماہ مبارک آ رہا ہے، وہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، جس مہینے میں اللہ نے ایک رات ہمیں عطا فرمائی. اور پھر کرم بالائے کرم کہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اللہ اکبر. رمضان کا شروع کا عشرہ رحمت کا ہے، درمیان کا مغفرت کا ہے، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے. میری بہنیں بھی توجہ چاہوں گا ان کی، وہ بھی غور سے سنیں. بہت خرچہ کیا ہے آپ نے میک اپ کے پیچھے، بیوٹی پارلر تو ہر گلی میں کھل گیا. اب تو مرد حضرات بھی فیشیل کرواتے ہیں، پتہ نہیں گورے نظر آئیں. دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ سمجھیں. عام مہینوں کے اندر جیسے دیوالی کی سیزن ہے آپ کے یہاں، یا کرسمس کی سیزن ہے آپ کے یہاں، آپ کاروبار کرتے ہیں، عید کی سیزن ہے آپ کے یہاں، تو اس سیزن کے اندر آپ کے یہاں گاہک کی بھرمار ہے. صبح سے لے کر کے آپ دکان پر پہنچے تو لائن لگی ہے گاہک کی، یہاں تک کہ کھانے کا بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا. اچھا بھائی ایک کام کرو، 2 سموسے لے لو یار، تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں آپ، 2 سموسے کھائے، چائے پی، ہاں بولو صاحب کیا چاہیے آپ کو، لگ گئے. پھر کھانے کی بھی فرصت آپ کو نہیں ملی، پینے کی بھی فرصت آپ کو نہیں مل رہی.
لگے ہیں آپ کام میں. شام ہوتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ کالا ہو جائے گا, پھیکا ہو جائے گا, رونق چہرے کی ختم ہو جائے گی. آپ گھر جانے کے بعد سب سے پہلے شاور لیں گے, تھوڑا فریش ہونے کی کوشش کریں گے. بھوکے ہیں آپ, پیاسے ہیں, لیکن دن میں آپ نے کچھ کھا بھی لیا ہے, کچھ پی بھی لیا ہے, پھر بھی آپ کے چہرے کا رنگ اتر گیا. لیکن خدا کی قسم, روزے دار صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ عمل زوجیت کی طرف توجہ دیتا ہے, دھندا بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن کوئی مائی کا لال اس کے چہرے سے کلر اترا ہوا نہیں بتا سکتا. اس کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. یہ آیا کہاں سے؟ پتا چلا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیا. منہ سے بو آئی, آدمی بھاگ جاتا ہے, لیکن قربان جائیے روزے دار کے منہ کی بو میرے مولا کو مشک سے زیادہ پسند ہے. قدر کرو ماہ رمضان کی. یہ معمولی مہینہ نہیں آ رہا, یہ بہت برکت والا مہینہ آتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ماہ رمضان میں طبیعت تھوڑی 19-20 نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے عبادت کے اندر کچھ کمی رہ جائے. اس لیے دعا کرتے تھے اللہم سلم لی من رمضان وسلم رمضان علی وسلم منی. یہ دعا کرتے تھے حضور. اور یہاں تو لوگ پوچھنے جاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے, میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کچھ لوگ ہیں جو افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ کھڑے رہنے کی طاقت تراویح میں نہیں ہوتی, رات بھر کھاتے ہی رہتے ہیں, رات بھر کھاتے رہتے ہیں. اور پھر کیا کھائیں گے؟ وڑا کھا رہے ہیں, بھجیا کھا رہے ہیں, چنا کھا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد متلی ہو رہی ہے, الٹی ہو رہی ہے, پیٹ خراب ہو رہا ہے, موشن ہو رہے ہیں, اس کے بعد کھانا روزے کے بارے میں کمزور ہو جائیں گے. آپ ذرا سوچو, کچھ سیکھو سرکار کی زندگی سے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت زیادہ کھانا اچھا ہوتا تو کبھی یہ نہ فرمایا جاتا کہ بھوکے رہ کر اللہ کی رحمت کے دروازے کو دستک دو. مدینہ منورہ میں ایک طبیب پہنچا, ڈاکٹر پہنچا مدینہ منورہ میں علاج کی غرض سے. 6 مہینے تک قیام کیا, 6 مہینے میں ایک بھی پیشنٹ نہیں ملا. تو وہ مدینہ چھوڑ کر جانے لگا. تو کسی نے کہا کیا بات ہے آپ جا رہے ہو؟ کہا کیا کروں, جب مریض ہی نہیں آتا تو رہ کر کیا کروں. پھر اس نے پوچھا کہ اے مدینے کے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ تم بیمار کیوں نہیں پڑتے, بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ قربان جائیے جواب پر. کہا بس حضور کے ایک ارشاد پر عمل کرنے کی وجہ سے. کہا کیا تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بھوک لگے تب کھاؤ, اور جب بھوک باقی ہو نا ہاتھ کھینچ لو. یہ نہیں کہ اتنا دبا کے کھاؤ کہ 7 اپ کا دھکا مارنا پڑے, کوک کا دھکا مارنا پڑے, تھمس اپ کا دھکا مارنا پڑے تب جا کر کے اندر اترے. ایسا نہیں, جہاں آپ کے پیٹ میں کچھ گنجائش ہے ہاتھ کھینچ لو, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. اور بڑی معذرت کے ساتھ مسلم محلوں میں جتنی بھی کلینک ہے نا وہ رات کو 12-1 بجے تک چلتی ہی رہتی ہے, کوئی کلینک خالی نہیں ہوتی. اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ زیادہ تر کھانے پینے کی ہوٹلیں آپ کو اپنے علاقے میں ہی ملیں گی. یہ بھی دیکھ لیجئے گا, ایک کے بعد دوسری کو کیا چیز ہے جو نہیں ملتی. میں آ رہا تھا سوئٹزرلینڈ سے یا فرانس سے, مجھے یاد نہیں ہے صحیح معنوں میں. تو ایئر کرافٹ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہماری فلائٹ بامبے لینڈ ہونے والی تھی رات کو 3 بجے. تو 2 حضرات میرے بازو میں بیٹھے تھے. تو بولے یار فلائٹ کے کھانے میں مزہ نہیں آیا, اپنے 3 بجے بامبے اتریں گے, باہر نکلیں گے 4-4:30 بج جائے گا, اور صبح ہوٹل 10 بجے سے پہلے کھلتی نہیں ہے, رات کو بھوک لگے گی, کھانا کھانے کہاں جائیں گے؟ تو دوسرے نے کہا فکر نہیں کر, میاں بھائی کے علاقے میں چلے جانا, رات بھر ہوٹل کھلی رہتی ہے. یہ مسکرانے کی بات نہیں, سنا تو شرم سے میرا سر جھک گیا. یہ حال ہے ہمارا, یہ ہماری پہچان ہے. ذرا عقل سے کام لو, ہوش سے کام لو. اگر زیادہ کھانے سے طاقت پیدا ہوتی اور آدمی تندرست ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بارے میں یہ نہ فرماتے روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ, روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ. روزہ بیمار نہیں کرتا, تندرستی عطا کرتا. بیمار تو کھانا کر دیتا ہے, دبا کے کھانا یہ بیمار کر دیتا ہے. یہ کلو وشربو کے بعد ولا تسرفو بھی آیا ہے. یہ 2 لفظ یاد مت رکھو, آگے کا لفظ پر بھی توجہ دو, کیا حکم ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں آدمی جب بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اور دن کے اجالے میں عمل زوجیت سے, اب آپ جانتے ہیں یہ روزہ دن میں کیوں فرض کیا گیا؟
کہا گیا واتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ کمپلیٹ کر دو، اب غروب آفتاب کے بعد کھاؤ، کوئی پرابلم نہیں. یہ دن میں روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ غروب آفتاب سے لے کر فجر تک، صبح صادق تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کا نام روزہ، لیکن رات کو نہیں، دن میں فرض کیا گیا. وجہ ہے تم دن میں باہر نکلو گے نا تو بہت ساری قومیں بستی ہیں، سب مسلمان ہی تو نہیں ہے نا، بہت ساری قومیں بستی ہیں. وہ قوم کے لوگ تمہارے سامنے کھاتے ہوں گے، تمہارے سامنے پیتے ہوں گے، تو تمہارا بھی دل چاہے گا، لیکن تم صبر کرو گے، نہیں میں روزے سے ہوں، تو میرا مولا اس صبر کرنے پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اور دن میں تمہیں احساس بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، اس لیے کہ رات میں تو سوئے، صبح ہوگی، بھوک کا احساس ہی نہیں. دن میں تمہیں بھوک کا بھی احساس ہوگا، پیاس کا بھی احساس ہوگا، اس لیے دن میں روزہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے، کمر کس لو، تیار ہو جاؤ، ارادہ بنا لو کہ انشاءاللہ العظیم اس مبارک مہینے کو کے اوقات کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے. جو لوگ 11 مہینے کبھی گلیوں میں بیڈمنٹن اور کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، حیرت کی بات ہے کہ ماہ رمضان کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں پیچھے بیٹھ کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ. استغفر اللہ العظیم، اتنے بے باک ہو گئے تم، اتنے بے خوف ہو گئے. جس مہینے کے احترام پر تمہیں جنت نصیب ہو جائے، اس مہینے میں تم کھیل کود کر رہے ہو، لہو و لعب میں وقت گزار رہے ہو. تو ماہ مبارک کا احترام کرو، کمر کس لو ماہ مبارک میں. اور 2 باتیں میں خاص طور پر عرض کروں گا، 2 چیزوں کا اہتمام کریں، بہت اچھا آپ کا ماہ مبارک گزرے گا انشاءاللہ. کریں گے؟ پہلی چیز، لوگوں سے ملنا جلنا کم، اور دوسری چیز بات چیت کم. اس لیے کہ زیادہ بات کرنے والا جھوٹ کا شکار ہو ہی جاتا ہے، اور جہاں جھوٹ بولا ختم، اس کے روزے اس کے نام اعمال میں بھوکا اور پیاسا جو ہے نا وہ لکھا جائے گا، روزے کی برکت اسے نصیب نہیں ہو سکتی. بہت زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو، ضرورت جتنی بات کرو، بہت زیادہ میل ملاپ سے پرہیز کرو. اور اس کے ساتھ تیسری بات، بہت سارے سیٹ ایسے ہوتے ہیں جو صبح 10 بجے 11 بجے 12 بجے رمضان میں دکان پر پہنچتے ہیں، 2 گھنٹے دکان پر بیٹھے اور 2 گھنٹے کے بعد پھر ظہر کے لیے گئے، گھر چلے گئے آرام کرنے، 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ کر کے آئے اور پھر اس کے بعد افطار کے لیے تیاری میں لگ گئے. لیکن نوکر، اس کی پوزیشن یہ کہ بیچارہ صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک دکان میں، اس کو دوپہر میں آرام کرنے کے لیے چھٹی نہیں ملی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ذرا سنیں. ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں اپنے ملازم پر نرمی برتی، سبحان اللہ، اپنے ملازم پر نرمی برتی، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا. آپ انسان ہو تو آپ کا ملازم انسان نہیں ہے. آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کے ملازم کو آرام کی ضرورت نہیں، وہ بھی تو تھکا ہے نا. 2، اور ملازم سے مراد صرف وہی نہیں جو آپ کے پاس نوکری کرتا ہے، ہر آپ کے ماتحت رہنے والے کو آرام دو، ہر ایک کو آرام دو. اسی کے ساتھ بہت سارے لوگ رات کو 3 بجے تک کھاتے ہیں اور پھر جو سوتے ہیں تو دوسرے دن دوپہر میں 3 بجے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز گل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا اور ارشاد فرمایا سحری میں برکت ہے. اب سحری میں کیا کھاتے ہیں؟ جام، قیمہ، کلیجی، پتہ نہیں، ملائی، سب جائز ہے، کھا سکتے ہیں. مطلب میں آپ سوچتے ہوں کہ یہ مولانا کیا بول رہے ہیں، کھائیں جو چیز اللہ نے حلال کی. میں کون ہوتا ہوں روکنے والا یا منع کرنے والا؟ لیکن یہ بھی ذرا ڈھونڈ لو کہ حضور کیا کھایا کرتے تھے. صرف افطار میں کھجور کا استعمال ہی سنت نہیں، سحری میں بھی کھجور کھانا حضور کی سنت مبارکہ ہے. سحری میں بھی کھجور کھاؤ، سحری میں بھی کھجور کھاؤ. اور اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. بہت مبارک ساعت ہے سحری کے لیے بیدار ہونا. اس وقت تہجد، اور اگر وقت کم ہے تو آدمی دعا کر لے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے تھے. اب آخری بات عرض کرتا ہوا چلوں، وہ لوگ جو مؤذن ہیں یا وہ حضرات جو بہت زیادہ افطار کے وقت دعا میں مصروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ اذان ہو بھی جاتی ہے تب بھی دعا میں لگے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب من چاہا اٹھا کر کے پھر اس کے بعد کھجور کھا لی اور افطار کر لی. اب سنو،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے. اب جلدی سے مراد یہ نہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے شروع ہو جاؤ، نہیں، ادھر غروب آفتاب ہوا آپ افطار فوراً کر لو. دعا میں بھی الحمدللہ شعبان المعظم کی 15ویں شب تقریباً میرا خیال ہے 35-40 سال ہو گئے کم و بیش، 15ویں شب کی مغرب کی اذان میں ہی دیتا ہوں مرکز پر. اس دن میں روزے سے ہوتا ہوں، لیکن بس جیسے ٹائم ہوا آب زمزم کھڑے ہو کر کے بس 3 گھونٹ پیا اور فوراً اذان شروع کر دی ہم نے، تاکہ سب کا روزہ جلدی سے افطار ہو جائے. روزہ بھی افطار کرنے. ہمارے یہاں تو پہلے خوب کھا لیں پھر اس کے بعد اذان، نہیں، آپ پہلے اذان کریں تاکہ سب افطار کر لیں. بلکہ ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں مجھے بہت زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہو. افطار میں جلدی کرتا ہو. جلدی سے مراد ٹائم سے پہلے نہیں، ٹائم پر. ٹائم ہوا فوراً افطار کر لو. اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے. فوراً اذان، جہاں ٹائم ہوا لوگ اذان سے افطار کرتے ہیں، بس آپ نے 3 گھونٹ پانی پیا اور فوراً اذان آپ نے شروع کر دی تاکہ سب افطار کر لیں، افطار میں دیر نہ ہونے پائے. اسی کے ساتھ کھانے ہی کا شوق مت رکھو، کھلانے کا بھی رکھو. روزے دار کو کھلاؤ، اور اگر کوئی شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلائے، روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت حوض کوثر سے میں اسے جام پلاؤں گا، اور ایسا وہ جام پینے والا پھر کبھی قیامت میں پیاسا ہوگا ہی نہیں. تو کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. یہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا مہینہ، لیکن ہاں حرام کمائی کا کھانا مت کھلانا، یہ بھی ذرا خیال رکھنا. اور خیال کرو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرو. نماز پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، تلاوت کرو، یہ سب کچھ کرو. غریبوں کی مدد کرو، غم خواری کا مہینہ ہے، آپ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اس طرح سخاوت کرتے جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، ایسے حضور کی سخاوت ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و توفیل مجھے آپ کو سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی تعلیمات پر اور اس کو جس طریقے سے گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.